اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ودود صلی اللہ محمد آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آج جمعہ ہے اور آپ لوگوں کو جمعہ جو ہے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوب عبادات کر رہے ہوں گے اور خوب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوں گے، کیونکہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کو بھی کوشش کرو کہ رات میں پڑھ لو، جیسے سورہ کہف ہے، سورہ جمعہ، سورہ یاسین پڑھنی ہے نا، یا صبح ہی صبح پڑھ لو اور باقی سارا دن درود شریف میں لگاؤ، اور عصر کے بعد کا وقت یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پھر یا رحمان یا رحیم یا کریم اور آیت الکرسی میں لگائیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا وہ ہوگا توکل، کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں۔ تو پیسے کمانے اتنے مشکل نہیں ہیں، کمی ہمارے اس نفس میں ہے۔ یہ بڑا کمینہ ہے، یہ ہمیں شیطانیت پہ لگاتا ہے، کنجوسی پہ لگاتا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے سے روکتا ہے، اس لیے ہم غریب ہیں۔ دولت کمانا مشکل نہیں ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے آپ محنت کریں نا اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں روز دیں تو وہ اللہ نے کہا میں دونے کر دوں گا، دونے سے بھی 700 گنا تک، 70 گنا تک۔ کون ہے جو میرے راستے میں دے تاکہ میں اس کو بڑھا چڑھا کے دوں؟ تو اللہ ہی تو، اس کے دیے میں سے تو دینا ہے۔ آپ کچھ لے کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا، میں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، کپڑے بھی پیدا ہونے پہ پہنائے تھے، تو پھر کنجوسی کس چیز کی ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو سکون آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو حلال فراخ رزق کی دولت سے بھی مالا مال کرے گا۔ سب سے پہلے تو آج جمعہ ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کو سورہ کہف پڑھی ہوگی۔ آج جب میں نے کم از کم اس کا 2 دفعہ ترجمہ تشریح پڑھا، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا پڑھ کے، تو مجھے 2 چیزیں بہت ہی اچھی لگی۔ ایک تو یہ مجھے چیز اچھی لگی، اصحاب وہ غار والے، اللہ نے کہا جو جوان اصحاب کہف، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا راشدا۔ آپ نے یہ نوٹ کر لینی ہے میری بات کو، یہ بھی پڑھنے میں لکھنا۔ وی لاگ تو جو آئے گا میں بتاؤں گی، یہ بھی آپ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا راشدا۔ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے کہا، تو پھر اللہ نے ان کو کہا وہاں فلاں جگہ کھو میں چلے جاؤ، اور اللہ نے ان کو 300 سال یا 300 کچھ سال، اس پہ کوئی ہم بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا اس بحث میں نہ جاؤ، یہ بس جتنا بتا دیا اس پہ لو۔ بہرحال 3 سال سے اوپر ہی رہے یا 3 سال رہے، جو بھی ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے 300 سال سے بھی زیادہ ان کو کھلایا پلایا سلایا، ان کی حفاظت کی بغیر کچھ کرنے کے۔ تو یہ میں نے جب بھی پڑھا 100% رزلٹ ملا، میں اپنے کلمے کی قسم اور جمعے کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ اچھا دیکھیں پھر اللہ نے کیا جواب دیا۔ اللہ نے ان کے اس دعا کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو کہا ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ اللہ تمہارے لیے، اللہ نے بھی پھر جواب دے دیا، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وہ 10 نمبر آیت ہے اور یہ میرا خیال 16 نمبر آیت ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان پیدا فرما دے گا۔
پھر اتنے بڑے وعدے کے بعد وہ بھی اللہ کر رہا ہے، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہ 2 آیتیں پڑھ نہیں سکتے کہ آپ 100 دفعہ 200 دفعہ، میں تو 313 دفعہ وہ پڑھتی تھی، پھر چلتے پھرتے بھی پڑھتی تھی، اور 313 دفعہ اس کو. لیکن چلیں جی، آپ کو زبانی نہیں آتی، 100 سے شروع ہو جائے، 101 اس کے 101 وہ، اور مطلب کے ساتھ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا فرما دے گا، تمہارے کاموں میں آسانیاں فرما دے گا. جو انہوں نے مانگا اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، کھانے پینے کا بندوبست بھی فرما دیا. پھر دیکھیں تیسرا چوتھا واقعہ تو بعد میں بتاؤں گی، اس میں تو بہت زیادہ واقعے ہیں کیونکہ ایک دفعہ میں نہیں بتا سکتے. پھر دیکھیں اللہ نے جو باغ والوں کا ذکر کیا کہ میں نے اس کو 2 باغ دیے جس میں انگور تھے اور اس کو کھجور کے پودوں سے ڈھانکا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک نہر چلائی ہوئی تھی. اور وہ بندہ پھر بھی اکڑتا تھا، کہتا تھا میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے وہاں پہ جا کے اس دنیا میں اگر جانا ہوا تو مجھے کچھ اس سے کم ملے گا، مجھے تو ایسے ہی ملے. یعنی اس نے اپنے باغ میں ماشاءاللہ بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو جب گیا، اب ڈیٹیل کیا بتانی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، ورنہ میں بتاؤں ایک ایک چیز کو آپ کو. تو وہ گرا پڑا تھا سارا الٹا. وہ کہتا تھا میں مانگنے والے کچھ مجھے دو ان سے پہلے ہی اکٹھا کر لوں، منہ اندھیرے. اور پھر ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ نہ اس کے ہاتھ ہے. جب معافیا میں مانگی تو پھر اللہ نے اس کو بیریوں کا تو دے دیا باغ، لیکن اللہ نے اس طرح کا اعلیٰ قسم کا کھجور، انار، نہریں یہ نہیں عطا فرما. یعنی اللہ ناراض ہو گیا. اس میں بہت سی باتیں پھر اگلی دفعہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی. اس سے پہلے کہ ہم جائیں اپنے ویلاگ کی طرف، جب اپنی دعاؤں کو مانگے نا تو آپ لوگ کہا کریں، یہ دیکھیں میں نے یہاں ایک ایک لفظ لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، یا اللہ فانصرنا فانک خیر الناصرین. اے اللہ ہمیں فتح دے، ہمارے کاموں میں آسانیاں دے، بے شک تو فتح دینا. یا رحیم ارحمنا فانک خیر الراحمین. اے اللہ ہم پہ رحم کر، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا ہے. یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا واسعا بغیر حساب. اے رزق دینے والے رزق دے ہم کو، رزق پاکیزہ اور بے حساب. اور یا غفار اغفر لنا ذنوبنا فانک خیر الغافرین. اے بخشنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تجھ سے بہتر کوئی بخشنے والا نہیں. یا رحیم ارحمنا فانک خیر الراحمین. اے رحم کرنے والے ہم پر رحم کر دے، ہم گناہوں سے چور چور، ہمارے منہ کالے ہیں، اللہ میاں تو ہمیں معاف کر دے. یا عزیز عززنا فی اعین الناس. اے عزت مرتبے والے ہمیں لوگوں کی نگاہ میں معزز بنا دے. یہی ہر بندہ چاہتا ہے نا، میری کسی کی نگاہ میں میری عزت ہو، میں بے عزت نہ ہو جاؤں. اسی لیے پوری زندگی لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں نا، حلال حرام میں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے عزت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. جب حرام کا نوالا جاتا ہے 40 دن دعائی قبول نہیں ہوتی. یا ہادی اہدنا وذریتنا الی صراط المستقیم. اے ہدایت دینے والے مجھے اور میری اولاد کو نیک اور سیدھے راستے کی سمجھ دے. آج کے زمانے میں یہ دعا بہت ضروری ہے. یا ہادی اہدنا وذریتنا الی صراط المستقیم، یا ہادی اہدنا وذریتنا الی صراط المستقیم. اور الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. اور استغفر اللہ کی کثرت جو بھی آپ پڑھ سکیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ پڑھنے پہ 250 نیکیوں کا ثواب ہے. میرا خیال 2.5 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے. چلیں جی، 1 کا بھی ثواب ہے، 10 کا بھی ثواب ہے، ہمیں منظور ہے. لالچ کے لیے نہیں ہم نے پڑھنا، ہم نے اللہ سے اپنی بخشش رحمت اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعائیں آپ پڑھا کریں.
تاکہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہو، آپ جو مانگیں آپ کی دعا کی جلد سے جلد قبولیت اور ہوگی۔ اور اللہ سے ریکویسٹ کیا کرے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی بھی کام آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان فرما دے، اور تو جب چاہے سخت زمین کو بھی نرم اور ہموار کر دے، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 2 دعائیں 3 میں نے اور بھی لکھی تھی جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے اور برے ہمسائے سے رہنے والے گھر میں، کیونکہ سفر کا ہمسایہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے، یہ پڑھا کریں۔ اور چلیں باقی یہ دعائیں میں پھر بتا دوں گی، دعائیں تو میں نے آپ کے لیے بہت ساری لکھ کے رکھی تھی۔ اچھا دیکھیں، کئی دفعہ ہم پہ ایسی مشکل مصیبت آتی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو کدھر ہے، یا اللہ تو کدھر ہے؟ تو یاد رکھیں کہ امتحان کے وقت ایگزامینر بیٹھا ہوتا ہے، صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کر کیا رہے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، جو اس نے احکامات کی کیا اس کو پورے کر رہے ہیں، یا ہم منی لانڈرنگ، چوری، جھوٹ، بےایمانی، بدکاری، بے حیائی، خود غرضی، لوٹ مار میں لگے ہیں، وہ ادھر ہی رہ جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں جانا، ہمارے ساتھ وہ جانا ہے ہمارا اخلاق۔ سوچا کریں کہ میں نے کیا اچھا کام کیا، کیا کوئی میں نے مہمان نوازی کی، کیا میں نے اپنے دوستوں قرابت داروں کو کھانا کھلایا، اپنے گھر بلایا، کیا میں نے کچھ غریب لوگوں کو کھانا دیا، کیا میں نے ان کو کوئی کپڑا، کوئی پیسے ہر روز دیے، کچھ نہ کچھ اپنی حسب توفیق۔ کیا کوئی ایسی نیکی میں نے کی اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا کسی آپ کے سفید پوش غریب کے ساتھ کہ جس کا صرف آپ کو علم ہو اور اللہ کو علم؟ کیا میں کبھی قبر کو یاد کر کے رویا؟ کیونکہ بچپن کھیل میں گزر جاتا ہے اور جوانی جو ہے وہ 100 غلطیوں کوتاہیوں میں گزر جاتی ہے، بڑھاپا محتاجی میں گزر جاتا ہے، اور پھر آگے قبر ہے جہاں حساب ہے۔ بس یہ میری بات یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کرنا، اور میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور کروں گی بھی۔ اللہ پتہ نہیں کب کس کی دعا سن لے۔ اللہ نے کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تم اس کے لیے دوڑتے رہتے ہو اور کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ بڑا رحیم ہے کہ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کام کی طرف بھی۔ اب جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں نا وہ آسان رزق، آسان دولت کمانے اور اکٹھے کرنے کی ہیں، محنت تو کرنی ہے۔ میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن تھوڑے کام کا زیادہ نتیجہ اللہ دے اور اس میں برکت دے۔ کثرت نہ مانگا کریں، برکت مانگا کریں۔ برکت والی چیز ختم ہی نہیں ہوتی، کثرت والی کو تو کہیں بھی غلط لگا کے بھی ضائع ہو جاتی۔ توکل کیا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے تسبیح میں اثر پیدا نہیں ہوتا، میں جتنا مرضی بتاتی ہوں لوگ کہتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں دعا کریں جاب ہو جائے، دعا، وہ جن میں نے پڑھنا ہے بتایا ہوتا ہے، وہ مجھے تو دعا کا کہیں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا ہم یہ پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑے لوگ کہتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جن کا توکل نہیں نہ ہوتا وہ پھر ایک جگہ ان کا دل نہیں ٹھہرتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے تسبیح میں اثر پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اللہ پہ توکل کی کمی ہے میری جان، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سوچنا افسوسناک ہے جب اللہ نے کہہ دیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں سے کھینچ کے نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو کھینچ کے نکالتا ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے، اور جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو راضی کیا کریں، نوافل کے تھرو، تہجد پہ اٹھ کے، نفلی عبادات کر کے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ کے، کسی کو 10 روپے، کسی کو 50 روپے،
کسی کو 5 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو تھوڑا سا کچھ کھانا دانا، اور اپنے سفید پوش عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں خیال رکھا کریں۔ آپ کے اتنے سے آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور وہ آپ کے پاس آیا ہی اس کے نصیب کے لیے ہے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یاد رکھیں۔ اور یہ ہمارے رب کی تعریف ہے، جس کا یہ سارا ترجمہ میں نے جو بتایا ترجمہ، یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ اور پھر کوئی کہے تسبیح میں اثر نہیں، دعا میں اثر نہیں، تو کیسے میں مانوں؟ میں نہیں مانتی، میں نے اپنے اللہ کو کبھی اس طرح کا نہیں پایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس کو شفیق پایا، میں نے اس کو مہربان پایا، میں نے اس کو فوری دعا قبول کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں، میں کہتی ہوں دیر بھی نہیں، اندھیر بھی نہیں، مانگو ایسے جیسے فقیر مانگنے والے لٹک جاتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ایسے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، رو رو کے، پٹ پٹ کے، بار 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 بار، اور کچھ ایسے نیکی کے کام کر کے کہ وہ اس پہ کوئی ترس بھی آئے اس کو آپ کی بات سننے، یہ نہیں کہ اس کو الٹا ہی غصہ آ جائے۔ اچھا پھر دوسری آیت میں دیکھیں اللہ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے کہہ دیا وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس نے کہا حضور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے حریص ہے، یعنی لالچ کے حد تک ان کے لیے بہتریاں مانگتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ اور رسول ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں، فکر کس چیز کا ہے؟ آج کے بعد میں نہ کسی کو کہوں دیکھوں کہ اس کو فکر ہے، اپنے فکر اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کریں، خود محنت کریں، کوشش کریں، حلال رزق کمائیں، حلال بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، حلال اپنے پیٹ میں ڈالیں، مہمان نوازی کریں، اس پہ کنجوسی نہ کریں، خوب درود شریف پڑھے، خوب اللہ کے تعریفی چیزیں پڑھے، قرآن پڑھے، اور ملنا جلنا دکھ سکھ میں بھی کسی سے ملے، یہ نہیں کہ نہیں۔ یعنی ہم میں اب دیکھیں نبی امت کے حریص ہیں، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے۔ پھر خرابی اور کمی کہاں ہے؟ ہم میں ہے نا، آپ میں ہے نا، مجھ میں ہے نا، یقیناً ہم ہیں۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے خلوص میں دعا کی قبول نہ ہونا، استغفار کی کثرت نہ کرنا، کیا معلوم کون سی غلطی ہے، برائی ہے، تکبر ہے، کس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور غیر ارادی طور پر ہو، کیا معلوم کسی کا حق ہم پر ہو۔ ہر دم استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی وظلمی واسرافی علی نفسی واتوب الیہ۔ دیکھیں نا یہ پورا ہے، کسی پہ ظلم کیا، کسی اپنے نفس پہ ظلم کیا، یا کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کہیں ضائع کیا یا کنجوسی کی، تو معافی مانگتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بھیج بھی چکی ہوں، لیکن اگر کوئی شوقین ہو اور اسے دوبارہ مانگا تو میں دے دوں گی، ویسے یہ فیس بک کے پیج پہ پڑا ہے، ذکر گروپ پہ بھی پڑا ہے۔ اچھا تو اللہ نے پھر دیکھیں کیا کہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جس طرح کرنا چاہیے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اپنا ہر کام پورا کرتا ہے اور اس نے ہر چیز کا اندازہ کر کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ پھر فکر کرنا چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اور روزانہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، سفید پوش کو دیں۔ مانگنے والے تو سارا دن مانگتے، کروڑوں روپیہ جمع کر لیتے۔ آپ کے گھروں میں کام کرنے والوں کا پہلا حق ہے، ان کے گھر والوں کا اور ان کا۔
وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی لائبلٹی ہے، آپ کا احسان نہیں ہے ان پہ، ان کا احسان ہے آپ کے، دن رات آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے رشتہ دار جن کو ضرورت ہو، اور آپ کے والدین اگر وہ بوڑھے ہوں اور وہ کما نہ سکتے، ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہ ہو، یہ ہے ساری باتیں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو آج کے لیے میرا خیال یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔